اچھا وہ زوم کلاؤڈ نہیں آ رہا تجھے؟ وہ میں تجھے کر دوں گا. ہاں کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اچھا جی ساتھی دوسری شفت کے لیے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ بھی کر لیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. ہاں جی یہ ذہن میں رکھنا ہے نئے ساتھیوں کے لیے کہ ہم جو انتہائی اور بہت زیادہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ کی طرح مطلق ہیں. مطلق وہ ہوتا ہے جن کی کوئی حد نہ ہو. تو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں اس کے لیے بے حد کی بجائے ہم کہتے ہیں انتہائی. اس کی جو بھی انتہا ہو سکتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. بہت زیادہ خوب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو ساتھی جو نئے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ اس وجہ سے ترجمہ آج دو ساتھیوں نے کیا تو میں نے اس وجہ سے ان کی رہنمائی کے لیے یہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. امین بھائی اور عابد بھائی انشاءاللہ جانتے ہوں گے. اچھا جی اب جی اللہ تعالیٰ جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر دو تین چیزیں بتائے گا. اور یہ ڈسٹارشن جہاں سے ہو رہی ہے ایک تو ساتھی وہ دیکھیں کہ اوپر کوئی پنکھا چل رہا ہے یا کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے کہ ریکارڈنگ آپ نے دوبارہ سننی ہے یا کوئی اور بھی سنے گا. ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے پہننے کے لیے کھانے کے لیے اس کو حرام کرنا اور جب کہ وہ حلال ہو یہ غلط ہے. بلکہ اس زینت کا یا اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کا اظہار ہونا چاہیے لیکن غرور تکبر دکھانے کے لیے نہیں. اظہار اس لیے ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا یہ نعمت دی ہے. ہو گئے جی. جی سر. پہلی چیز. دوسری چیز کہ جو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں وہ حرام نہیں ہیں وہ حلال ہیں. اس وقت کے لوگوں نے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک چیزیں جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کے اوپر حلال کی ہوئی. آپ نے خود اس کو حرام کر دیا ہے. بلکہ دنیا کے اندر یہ زینت یہ خوبصورتی جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ مسلمانوں ایمان والوں کے لیے ہے. اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہوگی. دوسرے لوگ تو آگ میں جل رہے ہوں گے جسم بھی جل رہے ہوں گے زینت کہاں آئے گی. تو اصل میں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ وہی جو پیچھے لباس اور فواحش کا بھی آیا کہ جو لباس نہیں پہنتا وہ فاحشہ کام کرتا ہے فواحش کو کا دل دادا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. جی. ایک تو یہ اس آیت میں ابھی ہم پڑھیں گے. اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کھانے کی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا ہم نے پڑھا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں.
جی 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 اور یہاں یہ ہے کہ جو نظریاتی طور پر حرام ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں عادتوں کے اندر حرام، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں ہم پڑھیں گے. تو یہ 2 آیتوں کے بعد پھر ہمیں آگے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی تیسرے رکوع کے اندر کہ کل، ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. جی کیا کہہ دیجئے؟ کہ یہ جو یہود ہیں بخیل ہیں، اپنی دولت کا اظہار نہیں کرتے، اپنے اوپر انہوں نے بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، اللہ نے حرام نہیں کی. تو یہاں زینت لباس کی صورت میں، خوبصورتی کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہر مسجد کے پاس تم زینت اپنا کپڑے اچھے پہن کے آیا کرو، اوپر آ گیا تھا. تو کہا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. تو میں پوچھوں گا اپنے عابد بھائی سے کہ یہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ عابد بھائی، چشتی صاحب بتائیں گے. جس پر اعتراض کیا جا سکے، اعتراض والا. نہیں، معترضہ جملہ اور کسی کو آتا ہے تو بتائیں. جو مضمون چل ورنہ رہا میں ہوتا ہے اس کے درمیان میں ہاں اس سے ہٹ کے جو ہے وہ بالکل یہ جملہ معترضہ عربی کے اندر وہ ہے کہ جو ایک جملہ چل رہا اس کے درمیان میں چھوٹی سی بات آ جائے، خواہ وہ پہلی چیز کی تشریح کے لیے کیوں نہ آئے، تو وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. میں یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اصل چیز تھی قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. اور آگے تھا والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے. اصل تو جملہ یہ تھا. جی 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 درمیان میں آ گیا زینت اللہ کی تشریح، اس میں موصول آ گیا کہ زینت اللہ، اللہ کی زینت، اللہ تی اخرج لعبادہ، وہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے خاص طور پر کہ تم کپڑے پہنو، خوبصورت پہنو. کیوں جی؟ دھلے جی ہوئے جی پاک صاف وہ کپڑے پہنو. یہ اللہ تعالیٰ نے زینت جو تھی یہ حلال کی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا اس کو. اب یہ آپ کے معاشرے میں، میرے معاشرے میں یہ موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو زینت کو حرام کر لیتا ہے، آج کے بعد آپ نے جواب دینا ہے اسی آیت سے. وہ جو تصوف والے لوگ ہیں، درویش لوگ اور مجذوب لوگ، مجذوب بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اندر کتنا برا لفظ ہے کہ وہ جذب کر دیے گئے ہیں. اب اللہ تو بڑا ہے، خوبصورت ہے، تم اپنے آپ کو کیوں گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہو اور کوئی کپڑے نہیں پہنتے، کوئی آدھا پہنے گا آدھا نہیں پہنے گا. اس قسم کے آپ لوگوں نے لوگ دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں جی، دیکھتے ہیں، کتنے دیکھے ہیں؟ بہت وہی سارے مل جی. جاتے ہیں. بہت سارے. اور لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کریں. آپ ہاں جی میرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اب یہ ہے کہ وہ تو بتانا یہ چاہیے تھا کہ ان کو کپڑے لے کے دو، انہوں نے کہو. اور باہر پیر حضرات ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسی چیز کے اندر رکھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اللہ کے کلام جس کو غلط کہتا ہے، آپ نے روایتی طور پر جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو غلط کہنا ہے. جس کے پاس نہ ہو، وہ پوری کرنی. بے شک. ہاں جی جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کی تو ہوئی ٹھیک،
اور جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اس کا تو ہوا ٹھیک کہ بھئی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، لیکن جس کے پاس ہے اور وہ بنتا ہے مجذوب اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگ پھر پیسے دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. اب درمیان میں واقعہ اصل میں یاد آ گیا، میں نے اس بندے کو بھی دیکھا کہ جو ریلوے اسٹیشن سے چلتا تھا اور بادامی باغ 3 مہینوں کے اندر پہنچتا تھا. وہ بیچارہ بالکل ننگا، اور کوئی بندہ آتا تھا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا تھا، کوئی کھانا کھلا دیتا تھا، اور وہ یہاں سے چلتا آہستہ 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 چلتا چلتا تو وہ پہنچتا تھا بادامی باغ. تو وہ فوت ہو گیا اور اس کی قبر اب بھی وہاں موجود ہے. لوگوں نے قبر بنا دی اور اس کے اوپر مسجد بنا دی ہے درمیان میں. پیٹرول پمپ کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں وہی بندہ ہے. جی. استغفر اللہ. اور جنگ اخبار کے اندر یہ واقعہ آیا تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں سے اس کی قبر وہ ٹریکٹر کے ذریعے بلڈوزر کے ذریعے یوں کر کے تو آ کے دفنا دیا تھا میانی صاحب کے قبرستان میں. اور لوگ گئے درویش اور انہوں نے جا کے جنگ کے اندر خبر لگا دی. انہوں نے کہا جی وہ جس نے بلڈوزر کے ذریعے اس کی قبر کو وہاں سے نکال کے تو میانی خواہ میں ڈالا تھا وہ اندھا ہو گیا ہے. اب بتائیں لوگوں کے اوپر ریئیکشن کیا آیا ہوگا؟ استغفر اللہ. جی بالکل، یہ اس کا میں شاہد ہوں، میں خود شاہد ہوں. جی. اور کوئی بندہ اس بندے سے کا انٹرویو بھی آیا، اس نے کہا جی نہ میں نابینا ہوا ہوں نہ کچھ ہوا ہوں. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں وہ صاحب نہیں ہیں، لیکن قبر بنی ہوئی ہے. اور لوگ جو گاڑیوں والے جاتے تھے ادھر سے 100 روپے ڈال دیے، ادھر سے 10 روپے ڈال دیے، 5 روپے ڈال دیے، اور لوگوں کو اب جناب بنا ہوا ہے کمائی کا ذریعہ بنا اب. دیا. جی بالکل. اب پڑھیں جی. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے؟ جی اللہ کی زینت کو، اللہ کی دی ہوئی زینت کو حرام کیا ہے. اللہ تی زینہ چونکہ مؤنث ہے اور اللہ ذی مذکر کے لیے آتا ہے، اللہ تی مؤنث کے لیے آتا ہے. عابد بیٹا، عابد بھائی آپ ذرا دیکھیں، آپ ماشاءاللہ آپ کو اور چشتی صاحب یہ خاص طور پہ ان کو نوٹ کریں. زینہ چونکہ مؤنث ہے تو اللہ تی مؤنث کے لیے آئے گا جو، اور اللہ ذی مذکر کے لیے آئے گا جو. اللہ تی اخراجا جو نکالا، جو اس اللہ نے نکالا، لعبادہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. اللہ نے مجھے بتاؤ کہ لباس بنایا ہے تو خدا نخواستہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کس کو پہنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو. اپنے بندوں اور کو. اتارا. لباس کے بارے میں یہ ہے بتایا نا کہ ہم نے لباس کو اتارا، تو وہ جو اتاری ہوئی چیز ہے اس کو زینت بناؤ. اچھا اور جی والطیبات، ترجمہ کریں والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں. اور پاکیزہ چیزیں حرام کی. کس نے حرام کی پاکیزہ چیزیں؟ من الرزق، رزق سے، رزق سے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھیے گا، میں ملاؤں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. جی جی. کیا میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ اے اے نبی نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو اور اور رزق میں سے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا، اور رزق حرام میں سے کیا پاکیزہ جو اللہ چیزوں نے کو اپنے بندوں حرام کے لیے کیا نکالی، جو اللہ تعالیٰ نے اس اللہ نے اپنے بندوں اخراجہ کے لیے اندر نکالی. ہے، اس اللہ جو نے اس اپنے نے بندوں کے اپنے لیے بندوں کے نکالی لیے ہے. نکالی. ہاں جی. تو مطلب کیا ہوا؟ لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے حرام کیا. جو صحیح لوگ ہیں وہ اس کو خوبصورتی، پاک صفائی کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے
استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن جی. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یحب المسرفین. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2 جوڑے چاہیے تو آپ جناب اپنی وارڈروب کے اندر لوگوں کو دکھائیں کہ یہ میرے 100 جوڑے ہیں. مسرفین کو اللہ پسند نہیں کرتا. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. لہذا زینت کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس زینت کو لینا ہے. آگے چلیں جی. جی سر. جی سر. جی سر. اے اللہ کی خوشخبری دیکھو. کل ترجمہ کریں جی کل مل کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. ہاں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. ہیا مؤنث کے لیے ہے اور مؤنث ہے. زینہ بھی مؤنث ہے. طیبات بھی مؤنث ہے. زینہ تو ویسے ہی مفرد ہے. طیبات جو ہے جی طیبہ اور طیبات یہ پاکیزہ چیزیں تو اس کے لیے آیا ہیا. یہ چیزیں ہیا کا کہیں گے یہ چیزیں. ہاں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں جی دنیا کی زندگی میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. آگے آ رہا ہے کیا خوبصورت بات آ رہی ہے. خالصتاً یوم القیامہ اور قیامت کے دن خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہوں گی. اور قیامت کے دن خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہوگی. جی بالکل ان لوگوں کے لیے. للذین یہاں بھی آئے گا تو ترجمہ کریں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ایک خالصتاً یوم القیامہ کہہ دیجئے کہ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے اور قیامت دن خالصتاً ان کے لیے ہوں گی. یہ جملہ بنے گا. ذرا جملہ بنائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان لائے اور قیامت کے دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور قیامت کے دن خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہوں گے. والوں کے لیے اور قیامت کے دن اور قیامت کے دوبارہ دن کہہ دیتا ہوں. خالصتاً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ایک ساتھ ہی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کریں ہمیں بتائیں کہ کیا جملہ بنتا ہے. جی کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن خالص ان لوگوں کے لیے ہوں گی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. یہاں ایک اور تاثر ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایمان لائے نہیں. اصل میں ہے یہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے. یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں دنیا ایمان کی والوں کے زندگی لیے ہیں. دنیا اور کی خالصتاً زندگی یوم القیامہ خالصتاً قیامت کے دن بریکٹ میں کر رہے ہیں انہی کے لیے ہوں گی. خالصتاً قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. لوگوں کے لیے ہوگی. انہی کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے. وہی ایمان والے. بالکل ٹھیک ہے. کذالکا اسی طرح. کذالکا اسی طرح نفصل الآیات ہم اپنی آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ہم کھول کر تفصیل اپنا زبان کا لفظ ہے. ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں. ہم آیات کو اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون. جی اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں. اس قوم کے لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہوں. جمع ہے
تو قوم ان کا ترجمہ اگر قوم کریں گے جو جانتی ہو کر لیں گے تب بھی پتہ ہے، ورنہ قوم کے لوگ جو جانتے ہیں. تو اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو جی گیا. ترجمہ کریں ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی سے 32 کا، پھر ہم آگے چلیں. قل من حرم زینت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا. التی اخرج لعبادہ، اور جو اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. قل ہی چیزوں للذین، کو بریکٹ میں حرام کیا. جی پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا. کس نے، وہ ہے نا کس نے حرام کیا، وہ والا حرام. جی آگے. قل، ٹھیک ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی ان زندگی میں. لوگوں کے لیے ہیں، کریں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے. خالصتا یوم القیامہ، اور نہیں فی خالصتا الحیات قیامت کے الدنیا، دن. اور فی الحیات الدنیا کو چھوڑ کر فی الحیات دنیا کی الدنیا، زندگی میں دنیا کی زندگی میں. دنیا خالصتا کی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالصتا انہی کے لیے ہوں مان گی. والے کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جناب 5 چیزیں حرام اور ان کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. پہلی چیز جی، اب وہ تو لوگوں نے حرام کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے جو حرام کیا ہے وہ بھی سن لو. کل ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے نبی کہہ دیجئے. اور مجھے کون بتائے گا چشتی صاحب میں سے، عابد صاحب میں سے، کہ انما اور انا میں کیا فرق ہے؟ انما بے شک وہ چیز، انما اس میں اننا سر ہوتا جی ہے میں بے شک. دوبارہ بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا ہے. امین صاحب نے بھی انا کا جی جی مطلب بھی بے شک ہوتا ہے. انما کے اندر تاکید ہوتی ہے. تاکید، ہاں جی انما کے اندر تاکید ہوتی ہے. تاکید ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے. لقد کا مطلب بھی بے شک ہی ہوتا ہے، قد کا مطلب بھی بے شک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لام کا مطلب بھی یقیناً، بالتاکید ہو. تو یقیناً. کل انما لفظ آیا ہے بے شک تاکید کے ساتھ. حرام حرام کی، حرام کر دی ہے. حرام کر دیا. ربی، تیرے رب نے، نہیں جی ربی، میرے رب نے، آپ اپنے میرے جی رب، بھائی میرے رب نے. دیکھیں سوری سر آپ میرے، ربی کا رب ہو، اس کی جی طرف ربی. آپ، میں آپ کے لیے ریکارڈ کر دوں گا اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر، ٹھیک ہے سر یہ انشاءاللہ. آئے گا تو میرا رب، ہو آئے گا تو اس کا رب، ہم آئے گا جی تو ان کا رب، ان تم کا آئے رب، گا تو تمہارا رب. تمہارا تو کافی حد کل تک یاد ہو کہہ گیا. دیجئے بے شک حرام کر دیا میرے رب نے. کن کو؟ میرے رب. فاحشہ. فاحشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی، بے حیائی کے کام. بے نہیں حیائی، بے حیائی میں کہتا- بے بے حیائی کے حیائی. کام. بے بے حیائی. اور حیائی، بے حیائی کی اخیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنا سطر لوگوں کو دکھائے. ایسا ہے، ننگا ہو جائے. جی سر، ننگا ہو جائے. وہ اوپر آیا تھا فاحشہ، اور اس کی جمع ہے فواحشہ. استغفر اللہ. جی آپ کیا کہیں گے؟ بے حیائیوں کو. بے حیائیوں بے کی شک اللہ تعالی نے تمام حرام، میرے رب نے تمام بے حیائیوں کو حرام کیا، حرام کر دیا ہے. حرام کیا ہے. کون سی برائیاں؟ ما ظاہرہ
جو ظاہر ہوں. جو ظاہر ما ہیں، ظہرا جو جو ظاہر ظاہر ہیں، ہو. جو ظاہر ہوں. کون سی بے حیائی ہے کہ مثلا انسان اگر ننگا ہو جاتا ہے بے حیائی ہے. ظاہر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو گالی نکال دی ظاہر ہے. جھوٹ بولا کسی کے سامنے ظاہر ہے. یہ تو ہو گئی ظاہر. مظاہرہ منہا ہے، منہا. ان میں سے. فاحشہ چونکہ نہیں میری بات سنیں مؤنث ہے. چشتی صاحب اور آپ بھی عبد امین بھائی اور یہ تین. Yes, sir. فاحشہ ذرا نوٹ کریں. فا مؤنث. فے الف ہا شین اور چھوٹی. تا. فاحشہ یہ ہے ترتیب. اب فواہش اس کی جمع ہے لیکن ترتیب کو اس نے توڑ دیا کہ فے کے بعد کیا آ گئی؟ واو آ گئی. ایسا ہے نا. آخر میں جی. تے تھا اس کی جگہ پہ شین آ گیا تو اس کو کہہ رہے ہیں جمع مکسر. کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. جمع مکسر. جمع مکسر وہ ہوتی ہے جو ٹوٹی ہوئی جمع ہو جس میں اصل لفظ کی ترتیب نہ رہے. یہ جب بھی جمع مکسر آئے گا نا اور وہ ناعقل ہو یعنی کہ انسان نہ ہو بے عقل ہو جیسے فاحشہ ہے فواحش آیا. اب اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہا آئے گی منہا. منہا. اور ہا کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے اس مؤنث لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے ان. کیا ترجمہ کریں گے؟ ان. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. میں نے پوچھنا ہے بعد میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جمع مکسر غیر عاقل جب آ جائے گی اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہا مؤنث آئے گی اور ہا کا ترجمہ ہم ان کریں گے اس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر. ہاں جی. تو ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہو جائے. ما ظہر منہا جو ان میں سے ان میں سے ظاہر ہو جائے. ہاں. اور اس کا الٹ وما باطن اور جو چھپی رہیں. اور جو باطن چھپی رہیں. کہتے ہیں نا ظاہر باطن. اپنی زبان کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. ظاہر جس کو دیکھا جا سکے سنا جا سکے آواز کے اندر آئے اور باطن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو. مثلا کسی نے حسد کر لیا بخل کر لیا بغض کر لیا جی کبر کر لیا. یہ کون سی فواہش ہے؟ جی ظاہر. جو یہ باطن ہے. باطن جو چھپی ہوئی ہیں اس کو دیکھتا کوئی نہیں. جی مثلا کسی نے غیبت کر لی ہے تو جس کی غیبت کی ہے وہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. تو یہاں یہ ہے کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہوا ہے خواہ ان میں سے جو ظاہر ہیں یا جو چھپی ہوئی ہیں. ترجمہ کریں ذرا جلدی جلدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک بے شک میرے رب نے حرام کر دی ہے میرے رب نے حرام کر دیا تمام بے حیائیوں کو بے جو ان میں سے حیائیوں ظاہر ہوں تو ان سے ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوئی ہوں. جو ان میں سے ظاہر ہوں خواہ جو اور چھپی جو ہوئی ہوں اور جو چھپی ہوئی ہوں. یہ ہوگی جی پہلی چیز فواہش. والاسم اور گناہ کو. اور گناہ کو. اب گناہ کیا ہے جی؟ اب گناہ آپ میرے ذہن میں بھی آپ کے ذہن میں بھی تو گناہ بڑی عام چیز ہو گئی ہے. گناہ کی تعریف جو رسول پاک نے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. رسول پاک کی حدیث ہے الاسم ما حاک فی صدرک. گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکھٹا پیدا کرے سکون سے بیٹھنے نہ دے. وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ. ہر وہ چیز جو دل کے اندر آپ کی فطرت کے خلاف ہوگی وہ آپ کے اندر کھٹکھٹا پیدا کرے گی وہ گناہ ہو گیا. آگے جی دو چیزیں ہو گئی.
جی جی سر اب تیسری چیز، والبغیا بغیر الحق، بغیر الحق کا ترجمہ ہوگا نا حق. ناحق بغیا کے بہت زیادتی. سارے معنی ہیں. ہم ان بغیا بغاوت کو بھی کہتے ہیں، بغیا ضد کو بھی کہتے ہیں، بغیا سرکشی کو بھی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے سرکشی لے لیں، زیادتی کر رہے ہیں سر جی. ناحق زیادتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نا حق زیادتی کو. زیادتی اور میرا خیال ہے کہ نا حق سرکشی کریں گے تو وہ سرکشی. ذرا ٹھیک ہے، تکبر اور اس کے اندر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہوگا سر. میری سرکشی. تجویز سرکشی اور نا سرکشی. حق سرکشی کو. جی بغ ناحق سرکشی کو. والبغیا بغیر الحق کا ترجمہ جی جلدی جلدی. اور ناحق سرکشی کو. حق سرکشی کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. پہلی کون تھی؟ بے حیائی. بے حیائی. فواحش. ظاہر کرنا. فواحش، ٹھیک ہے، فواحش. ٹھیک ہے، بے حیائی. دوسری گناہ. والاسم گناہ. گناہ. اسم، اسم گناہ. اور تیسری چیز والبغی سرکشی. والبغی سرکشی. اور سرکشی. سرکشی. ناحق سرکشی. سرکش کیا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر عاجزی کوئی نہیں. انسان سرکش ہو گیا، لوگوں کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں، لوگوں کے اوپر اپنی امارت کا روب ڈالنا شروع کر دیا، اور اللہ کے سامنے اطاعت کی بجائے سرکشی دکھائی، باغی ہو گیا. باغی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی آگے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ پورا ہے. اور یہ کہ تم شرک کرو، یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اور تم اللہ کے ساتھ اور شریک تم ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ماں، اللہ کے اس ساتھ. چیز کو، اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ یا شریک کرو. کیا کرنا ہے؟ شریک ٹھہراؤ یا شریک کرو؟ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، شریک ٹھہراؤ. چلو جی، شریک ٹھہراؤ اس چیز کو ما لم جو لم نہیں. ينزل، جو نہیں جو اتاری نہیں اس نے بھی اس کے ساتھ سلطانہ کوئی دلیل. دلیل. ما لم ينزل، ينزل نہیں ہے، تمہاری. ما لم ينزل جو نہیں اتاری اس اللہ نے بھی اس چیز کے ساتھ سلطانہ کوئی دلیل. دلیل. مثلا بتوں کی پوجا اللہ نے نہیں کہا کوئی دلیل اتاری کہ بھی کسی بت کو بھی پوجا کر رہو، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا بنا کے، لات منات عزا اور ان کی نہیں، پیر فقیر جن کو سجدہ کرتے ہو شریک یا ان سے مانگتے ہو، کوئی اللہ تعالیٰ نے دلیل اتاری ہے؟ کہا ہے کسی جگہ پہ؟ کہا ہے قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر؟ نہیں سر. نہیں سر. نہیں جی. تو چوتھا گناہ، دوبارہ کریں آپ خود ترجمہ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ترجمہ کریں. اور اور یہ کہ یہ اور تم یہ کہ کہ تم اللہ کے شریک ساتھ ٹھہراؤ شریک ٹھہراؤ جو اس اس اللہ چیز نے کو، اس وہ چیز جو کو اس نے جو اس جو اس اللہ نے نے نازل نہیں کی نہیں، کوئی دلیل کے جس ساتھ. کے ساتھ اس اللہ نے نازل نہیں کی سلطانہ کوئی دلیل. کوئی بہی دلیل سے ترجمہ کریں گے، جس کے ساتھ، جس کے بہی سے ساتھ ترجمہ، اللہ تعالیٰ جس کے جس ساتھ کے لم ساتھ ينزل نہیں اتاری اس اللہ اتاری نے اللہ نے سلطانہ کوئی دلیل. کوئی دلیل. اور عبد الرؤف بھائی کی آواز نہیں آ رہی جی. جس اور کے ساتھ پانچویں نہیں چیز، اتاری اس اللہ نے کوئی دلیل. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، یہ بڑی بات ہے، اہم. انسان بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ کہیں گے ہاں جی یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید نہیں پڑھا اس نے ترجمے کے ساتھ، ویسے ہی بتا رہا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں اپنا علم بتانے کے لیے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی سر. جی سر. کرتے. اور دوسرا، اگر پتہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے غلط کہا ہے اور اس کو وہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ٹھیک کہا ہے، یہ مولویوں پر حضرات، مولوی حضرات کے لیے ہے. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو،
अलल्लाह अल्लाह पर, मा ला तालमून जो तुम खुद नहीं जानते। नहीं जानते। जी तर्जमा करें, वान तकूलू, और ये और कि तुम कहो तुम कहो अल्लाह पर, अलल्लाह अल्लाह अल्लाह पर, पर अल्लाह पर, मा वो बात, ला ताला ला ला तालमून जो तुम नहीं तालमून जो तुम खुद नहीं जानते। जो तुम नहीं तुम नहीं जानते। जानते। मेरा ख्याल है काफी तफसील से हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, लिहाजा मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ। जी ठीक होगा सर। ठीक है। एक आयत और पढ़ते हैं जी। जी। अब जितने भी उम्मतें हैं, इंसान हैं, उनके लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए वक्त, और आप ये आयत पढ़ते हैं जब इंसान मर जाता है ना तो कहते हैं जी मौत है, ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जी सर हम पढ़ते हैं हम। पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा वाली कुल्ली उम्मतिन अजल। अजल का मतलब होता है मुकर्ररा वक्त। और हर अजल उम्मत के मुकर्रर मुकर्रर वक्त, पर वक्त हर उम्मत के लोगों के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। वाली कुल्ली उम्मतिन अजल, और हर और हर उम्मत ये के एक लोगों मुकर्रर के वक्त लिए है। एक मुकर्रर वक्त है। वक्त है। जी लोगों के लिए मैंने इसलिए कहा है, वरना तो हर उम्मत के लिए मुकर्रर वक्त है। इसलिए आया है कि आगे जो जमा आ रही है वो उम्मत के लोगों के लिए आ गई है। फैज़ा आजालुहुम, इज़ा के बाद माजी आ गया है, तो तर्जमा क्या करना है? तो जब मुकर्रर वक्त आ मुजारे गया, का आ जाएगा। आ जाएगा। जी फैज़ा जा आजालुहुम, जब फिर जब उनका मुकर्रर तो किया हुआ मुकर्रर वक्त आ जाएगा। आ जाएगा। जाएगा। मिलके जब साथ उनका कहें, मुकर्रर किया फैज़ा जा आजलहुम, फिर जब वो उनका जब उनका मुकर्रर मुकर्रर हुआ किया वक्त हुआ आ वक्त जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा दूसरा तर्जमा मुजारे में, और जब उनका मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है, ये ज्यादा तर्जमा रहेगा। हाँ जी, अभी भी ऐसा ही है। हाँ जी। फैज़ा जा अजलहुम का मतलब क्या होगा? जब उनका जब उनका मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है, मुकर्रर वक्त आ जाता है, ला यस्ताखिरूना, नहीं वो ताखीर करते, साअतन, एक लहजा, लहजा मोमेंट, सेकंड, पार्ट ऑफ सेकंड। सा कहते हैं एक लहजा, एक घड़ी। एक साथ वो घड़ी वो नहीं है जो 12 घंटे वाली हो, ये वो टक वाली घड़ी है और उसका एक हिस्सा। तो वो ताखीर नहीं करते। क्या? सातन, एक घड़ी। मर गए जी। वला यस्तक़दिमून, और ना वो आगे बढ़ते हैं एक घड़ी, और ना वो आगे बढ़ते हैं एक घड़ी। आगे बढ़ते हैं। मसलन मेरी अगर उम्र 60 साल है, 70 साल है, अल्लाह ने मुकर्रर की हुई, बताइए वो एक घड़ी आगे या पीछे होगी? नहीं नहीं। अब पहली कौमें, उन पर अजाब भी आते थे इसी तरीके से कि भाई एक उरूज होता था, उरूज के पास ज़वाल आ गया और उरूज में उन्होंने अपना दिखाया, नाफरमानी दिखाई, अल्लाह ने अजाब उन पर नाज़िल कर दिया। अब वो भी ना आगे ना पीछे। तो ला यस्ताखिरूना लफ्ज मुश्किल होगा। ला यस्ताखिरूना का मतलब है वो ताखीर नहीं करते, वो ताहीर वो नहीं करता। एक घड़ी करते। नहीं करते, ताखीर साअतन, ताखीर नहीं करते। साअतन, एक लहजा, एक लहजा, एक घड़ी। वला यस्तक़दिमून, और ना वो आगे और बढ़ते ना हैं। एक घड़ी और आगे ना पीछे वो उससे आगे बढ़ते हैं कि भाई अल्लाह ताला इजराइल को कहे कि भाई एक सेकंड की मुझे ना मोहलत दे दे, देगा अल्लाह अपना अल्लाह ताला या इजराइल?